جی السلام علیکم، میں ہوں عظیم عادل شیخ اور حاضر ہوں اپنے پوڈ کاسٹ ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کی ملاقات کروائی تھی جناب عمر قاسم صاحب سے، جو کہ 5 جنریشن سے ان کی فیملی بزنس کرتی آ رہی ہے۔ دیکھیے، بیسیکلی آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے۔ آپ نے میرے پوڈ کاسٹ جو میرا بھی چینل ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے ہیجمنی۔ اس وقت امریکن ہیجمنی ہے، امریکن تسلط ہے پوری دنیا پر۔ تو بھائی، اگر امریکن ہیجمنی ہے، امریکہ کا تسلط پوری دنیا پہ ہے، تو ہم یہ خواہش تو کر سکتے ہیں نا، اور کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہماری ہیجمنی پاکستان کی بے شک نہ ہو، لیکن اس کے نزدیک تو ہم ہوں، کیونکہ ہیجمنی اس طرح کا تسلط تو ہونا بھی نہیں چاہیے جس طریقے کا امریکہ کا ہے۔ تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ اگر پاکستان کبھی اتنا ریسورسفل ہو، اتنی بڑی قوت ہو، اتنا بڑی قوم ہو، اتنے بڑا ملک ہو، تو اس طرح سے اس کی ہیجمنی نہ ہو جس طریقے سے امریکہ کی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہوگی، لیکن بتانا کیا مقصود ہے کہ بھائی اس وقت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے کرم سے ہماری افواج پاکستان نے اپنا دبدبا، اپنا روب، اپنا جو بھی اپنی ہیجمنی انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، وی ایگزسٹ، ٹھیک ہے، اور ہم کسی بھی دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں۔ پھر بطور ایک امن پسند ملک اور ایک بطور انصاف پسند ملک، انصاف تو نہیں کہہ لیجیے، امن پسند ملک اور صلاح کار، ٹھیک ہے، ملک کے طور پہ بھی ہم نے دنیا میں اپنا ایک نام تھوڑا سا منوا لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا ایک کٹورا لے کے دنیا میں جاتے ہیں نا، تو یہ سارے جتنے بھی تاج و تخت ہم نے لگا رکھے ہوتے ہیں، جتنے تمغے لگے ہوتے ہیں ہمارے سینے کے چاروں طرف، وہ اتنے سے رہ جاتے ہیں، وہ مطلب ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اگر آج ہم معاشی قوت بن جائیں تو بھائی یہ باقی جو 2 چیزیں ہمارے ساتھ جو تمغے لگے ہوئے ہیں نا، ان کی وقت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب معاشی قوت بننے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ساری جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہی ہے؟ حکومت کیا کرے گی بیچاری؟ وہ بجٹ بنائے گی، وہ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے چل پڑے گی، FBR کو آپ کے پیچھے چھوڑ دے گی کہ بھائی ان سے ٹیکس وصولو۔ ہم اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ہمیں ترکیبیں زیادہ آتی ہیں FBR سے، تو ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ چلو بھائی، مان لیا ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ پورے کا پورا نہیں لگے گا، بھیا ایک سرٹن پرسنٹیج تو لگے گی نا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ بھائی ٹیکس کس سے لیں؟ ارے یہاں تو لوگ زکوٰۃ لینے والی پوزیشن میں ہیں، ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ تو کیا آیا؟ لوگوں کو ٹیکس مت لو، ٹیکس مت مانگو۔ کیوں؟ وہ تو زکوٰۃ کی پوزیشن میں بیچارے، وہ تو دے ہی نہیں پا رہے۔ اگر آپ انہیں اس پوزیشن پر لے آئیں گے کہ وہ ٹیکس دینے والے لیول پہ آ جائیں تو دیں گے نا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی ٹیکس اور عزت دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کنیکٹ کر دیں ٹیکس کو عزت کے ساتھ، آپ بنا کے دیں، ایک سیپریٹ پاسپورٹ بنا کے دیں، اس لیول کی جو ٹیکس دے رہا ہے اس کا پاسپورٹ بھی علیحدہ ہے، اس کی لائن بھی نہیں لگے گی، اس کے VIP لاؤنجز بھی اس کے ملیں گے۔ FBR بنائے نا، لاؤنجز بنائے ہر جگہ پہ لے جا کر، ٹیکس پیئر لاؤنج علیحدہ ہو، اس کو شناخت ہی علیحدہ ہو۔ آپ نے شناختی کارڈ میں لکھنا شروع کر دیا نا، بزرگ شہری، تو آپ لکھیں اس کے اوپر ٹیکس پیئر کا علیحدہ سے کالم بنا ہوا ہو، اس کے رسپیکٹ لیول ہی علیحدہ ہو۔ صرف اس رسپیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیے گا کون کون آدمی لائن میں آگے آ کے ٹیکس نہیں دے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ ٹیکس کون دے گا؟ جس کی جیب میں پیسے ہوں گے، جو بزنس کر رہا ہوگا۔ آپ کے پاس تو سب آپ پیدا ہی امپلائز کر رہے ہیں، ہر یونیورسٹی جو ہے پروفیشنلز پیدا کر رہی ہے۔ وہ بھئی انٹرپرینورز پیدا کرو نا یار، انٹرپرینور نہیں پیدا ہو رہے۔ تو پھر گورنمنٹ کی کوشش ہے NIC، نیشنل انکیوبیشن سینٹر، ابھی آپ کی ملاقات کروائی تھی ہم نے اسفر صاحب سے، ٹھیک ہے، وہ بیچارے سندھ میں، کراچی میں لک آفٹر کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ اپنے تئیں جو کوشش کر رہے ہیں اس کے مطابق اتنی ذرا سی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی نکل کے آ رہی ہے۔ کس لیے نکل کے آ رہی ہے؟ جو انٹرپرینور بن رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے اسٹارٹ اپس کھڑے کر دیے، کتنے اسٹارٹ اپ سکسیسفل ہوئے؟ نہیں پتا نا، نہیں پتا کتنے اسٹارٹ اپ سکسیسفل ہوئے، یہ نہیں پتا۔ آج بھی AI سے جب جا کے پوچھیں گے کہ پاکستان کے ٹاپ 10 سکسیسفل اسٹارٹ اپس، تو اس کے اندر چند ایسی کمپنیز کا نام آ رہا ہوگا جنہیں بند کیے ہوئے 3 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے
میں نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں، جو گزشتہ ایپیسوڈ تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، گزشتہ سے سارا ایک آدھ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ایک ہے بزنس لوگ کر رہے ہیں انڈیویجول لیول پہ، ایک ہے اسٹارٹ اپس جو کہ NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر اس طرح کے لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ بہت سارا نظام بنا ہوا ہے ایک. لیکن میں نے آبزرو کیا کہ فیملیز کو سکسیس بہت مل رہی ہے. فیملیز آسانی سے وہ بچے جو جن کی فیملی میں کاروبار ہوتا ہے وہ سکسیسفل جلدی ہو جاتے ہیں آرام سے، انہیں بزنس کرنے میں آسانی آتی ہے کیونکہ ان کے ایک بزنس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک دادا ابو ہوتے ہیں جو فیملی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، چچا ماموں تایا ہوتے ہیں جو سمجھانے والے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے بھائی ہوتے ہیں سب. تو ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. ایک ایسا انڈیویجول جس کے پاس یہ فیملی سپورٹ نہیں ہے وہ بیچارہ کیسے کاروبار کرے؟ کیا اس کو کاروبار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ آج کا جو ایپیسوڈ ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بزنس فیملی سے نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. آپ بزنس کر سکتے ہیں. آپ کو بہت دشواریاں دیکھنی پڑیں گی، لیکن اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ میں جرأت ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. اور ہونا کیا چاہیے، پاکستان میں ہر آدمی کے ہاتھ میں اپلیکیشن فار جاب نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے ایڈ چل رہے ہوں وانٹیڈ کے. تو اگر آپ امپلائر ہوں گے تو آپ 50 لوگوں کو جاب دے سکیں گے، ورنہ آپ 500 لوگوں کی لائن میں 5000 لوگوں کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اور جاب تلاش کر رہے ہوں گے. آج ہم نے صرف یہ بات جیسے ہم نے گزشتہ بتایا کہ یہ فیملی بزنس ہونے کے فوائد کیا ہیں اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے. لال قلعہ کے جو عمر قاسم صاحب تھے CEO، آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہم نے ساتھ اپنے بلائی ہیں وہ جناب ہیں شکیل صدیقی صاحب. یہ جناب اس وقت اگر میں ایک نمبر دوں نا آپ کو، آپ بلیو نہیں کریں گے. بات ہلکے باتوں میں بات سامنے آئی. آج کے دن کراچی میں 1,85,00,000 لوگ روزانہ ان کی فلسفی سے پروڈیوس کردہ، ان کے انیشیٹو سے تیار کردہ منرل واٹر سے کا پانی پی رہے ہیں. انہی کی منہ سے سنتے ہیں، ساری بات ان سے کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ ان صاحب سے مل رہے ہیں who was nobody and today he is somebody. From nobody to somebody کیسے ہوا جاتا ہے؟ لیٹس میٹ شکیل صدیقی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام عظیم بھائی. آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا، اور میں اس کو مزید اگر سمرائز کروں تو جو کچھ آپ نے کہا کہ جی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، تو بالکل آپ نے اس کی ترجمانی کی ہے. بس سننے والوں کے لیے آپ نے اس بات کو تھوڑا پھیلا کے بتا دیا. اور یہ بات بھی میرے لیے آج جب آپ سے آف لائن گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا، اور میں یہ بات کہ جی 1,85,00,000، آپ یقین کریں میں نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی اس سے پہلے. میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا، دریا کبھی نہیں جانتا کہ کتنے پیاسے پیاس بجھا کے چلے گئے. میں نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ جی 3700 واٹر شاپس، جی، اور ہر واٹر شاپ ایک دن میں 500 بوتلیں 19 لیٹر کی. 19 لیٹر کی. تو اس کو آپ نے سمپل کیلکولیشن کی تو یہ نمبر سامنے جی نکل آف کے آیا. کورس. تو یہ بات میرے لیے بھی جو ہے، اور میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو آپ کی بات درست ہے بالکل کہ ایسا ہی ہے. اب دیکھیے میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی آپ کتنے آپ کے جو RO پلانٹ لگے ہوئے، کیونکہ ہی از دا اونر آف RO پلانٹ پی کے. اب RO پلانٹ وہ بھی سنتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے شروع کیا. تو وہ جب میں نے ان کیلکولیٹ کیا 3700 ہیں، میں نے کہا اوکے ہر شاپ کتنا پروڈیوس کرتی ہے؟ یعنی اراؤنڈ 500 کی تو ایوریج ہے نا، زیادہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ 500 رکھ لیجئے. 500 بوٹل پر ڈے پر شاپ کتنے لیٹر کی؟ 19 لیٹر کی. ملٹی پلائر مار لے بھیا. ایک بندہ اگر 2 لیٹر پانی پی جائے تو بس اس حساب سے آپ اس کو جوڑ لیجئے کتنے لوگ بن رہے ہیں بھائی. تو بہرحال سر پلیز. تو خیر عظیم بھائی، بات یہ ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے جو بات اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ عام ڈگر سے جب آپ ہٹ کے سوچتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی بھی قومیں نے ترقی کی ہے تو وہ افراد کے ذریعے ہی قومیں بنی ہیں. اور اگر افراد کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ قوم
کبھی بنتی ہی نہیں ہے۔ یس، کراچی یونیورسٹی کے باہر مرکزی دروازے پر سلور جوبلی گیٹ کہلاتا ہے، ایک شعر لکھا ہوا علامہ اقبال کا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں۔ پہلی بار جب میں نے یہ شعر پڑھا تو اس سے قبل میں حادثاتی طور پر علامہ اقبال کو اتنا پڑھ چکا تھا کہ جب میں نے شعر پڑھا تو میں بالکل چونک گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال۔ لوگ کتابیں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم کتاب سے فرصت ہی نہیں پا سکتے، کتاب خواں ہو صاحب کتاب نہیں۔ اپنے ارد گرد موجود مواقعوں کو تلاش کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں تمام لوگوں کے لیے یکساں بنیادوں پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ سب سے خوبصورت سورہ جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ جی آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر ایک آیت کے بعد دوسری آیت یہی ہے۔ ہر پڑھنے والے کے لیے یہ آیت اسی طرح مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی نعمتیں تم پہ نازل کر رکھی، تمام جہانوں کے لیے، تمام بالکل کس کس کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مواقع سب کے لیے یکساں ہیں، صرف اس کو اس پر ایک قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آر او پلانٹ کی آپ نے بات کی، آپ کو خود کو بھی یاد نہیں، بہت ساری باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، یہ تو آئیڈیا آپ ہی نے مجھے دیا تھا، اور جب میں نے آپ سے پوچھا آج تو خود آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو مجھے جو جیسے ابھی آپ نے شروع میں تعارف کروایا، میرے والد ایک مزدور آدمی تھے اور میرے پاس وہ مواقع دستیاب نہیں تھے، پچھلا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیادوں کے اوپر میں یہ عمارت تعمیر کر سکتا ہوتا۔ میں نے بچپن میں صرف ایک چیز سیکھی، وہ یہ کہ ہمارے گھروں پر ایک بڑے میاں آیا کرتے تھے، سفید ان کی بڑی سی داڑھی تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنتے تھے اور سفید ٹوپی تھی، تو ان سے نورانی شخصیت ظاہر ہوتی تھی، اور وہ چلتے پھرتے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے رہتے تھے۔ اچھا، اور جب بھی وہ کسی کو کچھ دیتے تھے تو ساتھ میں کہتے تھے لے بیٹا پروگرام بنا، لے تو ہی پروگرام بنا۔ وہ جو چیزیں تقسیم کرتے تھے وہ عام طور پر بسکٹ، ریوڑیاں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن صبح آتے تھے انڈے بریڈ فروخت کرنے کے لیے، وہ لیکن فروخت نہیں کرتے تھے، اچھا، گڈ۔ وہ بانٹتے تھے لوگوں کو، ہر چھوٹے بڑے کو کچھ نہ کچھ وہ بانٹ رہے ہوتے تھے۔ ایک چھوٹا سا احسان شعوری یا لاشعوری طور پر لوگوں پہ جو ہوتا تھا وہ مجبور کر دیتا تھا لوگوں کو کہ ان سے کچھ نہ کچھ خرید لیا جائے، آپ دینے والے بنے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی اسٹارٹ اپ کی بات ہوتی ہے یا کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئے بزنس کی بات ہوتی ہے، ہم پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں اس سے میں کماؤں گا کیسے۔ سوسائٹی میں کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا یا نہیں سوچا کہ ہم لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں، اور ہر شخص بہت کچھ دے سکتا ہے۔ آر او پلانٹ کی جو آپ کی بات ہے، جو آپ نے بھی مثال دی، 1,85,00,000 لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے وہ پینے کا، منرل واٹر، کلین واٹر، تو وہ RO-Plant.P کے دے رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بہت ساری جہتیں ہیں شکیل صدیقی صاحب کی، ایک بڑی پیاری بات ابھی کر رہے تھے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر ہونی چاہیے کہ پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کراچی کی، جس کے لیے ہر وقت ہاہاکار بچی ہوئی ہوتی ہے، اور خیر اب تو منرل واٹر کے بغیر کسی کا دن نہیں گزرتا، تو آپ بتا رہے تھے کہ ایک ویری لمیٹڈ کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے فار ڈرنکنگ۔ یہ بات تھوڑی سی ذرا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہمارے ویورز کو کچھ ریکوائرمنٹ سمجھ میں آ جائے، کیا نیسیسٹی ہے اور کس آرام سے پورا کیا جا سکتا تھا گورنمنٹل لیول کے اوپر، جس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی گئی اس کو ادروائز ایڈریس کرنے کی۔ پلیز تھوڑا سا دیکھیے، ایک عام آدمی، جو بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، وہ ذرا اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیت کو دیکھیں کہ وہ کتنا پانی پیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد بھی وہ 2 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں پیتے موسٹلی، لیکن وہی ایک عام آدمی دن بھر میں 200 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ نہانے گئے 40 لیٹر پانی، ٹوائلٹ میں ایک دفعہ گئے 20 لیٹر پانی ڈرین کر دیا آپ نے۔ دن بھر میں 200 لیٹر پانی استعمال کرنے والا شخص پینے کے لیے صرف 2 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ بیسیکلی اگر 2 لیٹر کو صاف کر دیا جائے، آپ نے جو پک کیا کہ بھائی 2 لیٹر صاف کر کے 1% دن بھر کی ضرورت کا صرف 1%، 99% آپ جو ہے
وہ یا تو برتن دھو رہے ہیں ہاں کار واش کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اب اس شہر کو ضرورت 100 کروڑ گیلن پانی کی اور پینے کے لیے چاہیے صرف 1 کروڑ گیلن. اچھا اب اس کے اوپر دیکھیں جو بات دیکھیں ہم اپنے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے ہمارا کہ ہمارے ساتھ جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں ساتھ انہیں ہم یہ چیز بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی بزنس اگر آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے جیسے شکیل صدیقی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ان کے والد صاحب مزدور آدمی تھے. آف کورس جب مزدور آدمی کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے. ضروری نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ تغاری وغیرہ اٹھاتے ہیں لیکن مطلب ہے کہ فرام ورکنگ 2 گروپ ہے نا, ایک امپلائر ایک امپلائی. تو ایک وہ کہہ لیں ساہوکار ہے, ایک جو ہے جو کام کر رہے ہیں. تو اس انداز میں مطلب ہے کہ وہ کوئی اسٹیبلش بزنس مین نہیں تھے. اچھا جی اب آتے ہیں جب وسائل نہیں ہیں تو ان کو بزنس کرنا تھا, جاب نہیں کرنی تھی. صرف مائنڈ سیٹ ہے نا, ان کو بزنس کرنا تھا. اب آر او پلانٹ یہ آج چونکہ بات میں نے شروع کر دی اس سکسیس اسٹوری سے کہ بھائی 1 کروڑ 85 لاکھ لوگ جو ہے نا پانی پی رہے ہیں. اس سے پہلے ایک کاروبار کو سکسیسفل کر کے اور اس کی ڈاؤن فال بھی دیکھ چکے ہیں. نیچرل ہے وہ کہ بایولوجیکل ہے کہ بھائی اور یا آرگینک ہے. دیٹ از ٹیلیفون. سر ٹیلیفون کا تھوڑا سا بتائیے ہلکا سا. بلکہ ایسا کرتا ہوں میں کہ میں آپ کے ٹیلیفون آپ کی دیکھیے جو آج کی ینگسٹرز ہیں ہمارے ملینئلز بھی ہیں یا جنزی ہیں ان کو ٹیلیفون اتنے اچھے سے شاید اندازہ نہ ہو یاد نہ ہو, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی فیل دے دیتا ہوں شاید کسی بیک آف مائنڈ کسی جگہ پہ ان کو نکل آئے. تو یہ آپ ہمارے ان کے بہت کچھ ایڈز ہیں اور کچھ ان کے پیچھے وہ ہے میموری, وہ آپ پلیز آپ دیکھیے. یار شکیل بھائی کمال ہے ایمان جی. میری تو میموری ہے بھائی, ایک ایک چیز میری میموری میں ہے. اور مطلب اس وقت تو ہر شخص کا کریز تھا. اس زمانے کے لوگوں کو ٹیلی فون ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی کو ٹیلی فون کے بارے میں نہ پتا ہو. سر پلیز بتائیے گا تھوڑا سا. یہ سن 2002 سے لے کے سن 2012 تک کا 10 سال کا دوران ہے. سن 2002 میں اس وقت موبائل فون تو بھی عام ہوئے نہیں تھے اور پی ٹی سی ایل بھی سانسیں لے رہا تھا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. تو میں نے پھر پی ٹی اے کو یہ آئیڈیا دیا کہ جی ہمارے پاس ایک طریقہ ایسا موجود ہے پریمیم ریٹ سروس کا, دنیا کما رہی ہے اس سے, ہم کیوں نہیں کر رہے. تو ہم کچھ ایسی سروسز دے سکتے ہیں جو بھی دستیاب نہیں ہیں لیکن اس کے ریٹ ہم زیادہ رکھیں گے اور لوگ خوشی خوشی دیں گے. عظیم بھائی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دن میں 50,000 کالز ہم لیتے تھے. سر کیا کرتے تھے کال کر کے, کیا مانگتے تھے وہ؟ اور اس میں ہم نے لوگوں کو تحفے تحائف دیے, ان کو طبی مشورے دیے. اچھا طبی مشورے بھی دے رہے ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اچھی خاصی فیس ادا کرتے ہیں اور چند روپے اگر آپ ٹیلی فون کال پہ خرچ کر کے اور آپ وہ مشورہ حاصل کر لیتے ہیں تو لوگوں کو بھی سستا ملا. اور کیا طبی مشورے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا اس میں تحفے تحائف ہوا کرتے تھے. لوگ اپنے میکڈونلڈس کی فری پاسز ہم ان کو دیتے تھے. طبی مشورے کے علاوہ قانونی مشورے اس کے اندر ہوتے تھے شامل. زندگی آسان کی ہوئی تھی. اے آئی پورے اے آئی بنے ہوئے تھے آپ اس زمانے کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت ٹیلی کام اور آئی ٹی لوگوں کے لیے 2 نئے نام تھے نا. ٹیلی کام انڈسٹری الگ ہوتی تھی اور اس زمانے ہم نے تو آئی ٹی سنائی تھا. تو اس کا کمبینیشن تھا وہ. تو 50,000 کالز ایک دن میں آیا کرتی تھی اور 14 روپے 7 پیسے پلس ٹیکس پر منٹ. فار 50,000 calls per day at the rate of 14 روپے 7 پیسے پلس ٹیکس یعنی 17 روپے پر منٹ کی کال ہوتی تھی. لوگ پے کرتے تھے. تھے تو آپ نے تو صحیح قسم کی لوٹ مار بچا رکھی تھی زمانے میں.
ٹیلی فون کال کے آغاز میں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کال آپ کو 14 روپے 7 پیسے پر منٹ پلس ٹیکس کے ساتھ آپ کو چارج ہوگی. اگر کسی نے ریسیور رکھ دینا ہے تو اسی وقت رکھ دے گا. تو بھیا یہ اس زمانے میں اگر پی آئی اے بیچتے تو آپ ہی خریدتے. ہر دور کی اپنے تقاضے اور اپنے مواقع ہوتے ہیں. اور میں تو آج بھی بیٹھ کے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی مواقع بکھرے ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, دیکھیں میں آپ کو بھی کیا بتانا چاہوں گا, دیکھیں ڈوئنگ نتھنگ, نو انویسٹمنٹ, جسٹ یوزنگ ہز برین, اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے, اویلیبل ریسورسز کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ لاتے ہوئے, اور بس میکنگ منی. تو پھر یہ آپ بند کیوں ہو گئے جب اتنا آپ یو واز میکنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو میں نے عرض کیا عظیم بھائی کہ 2002 سے 2012, اب ہم 2012 کی بات کر رہے ہیں, 2012 میں موبائل فون آ چکا تھا, انٹرنیٹ آ چکا تھا. اس زمانے میں جب 131 کا نمبر ڈائل کیا جاتا تھا اور اس سے انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا تھا تو یہ بالکل یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی جو آج آسانی سے دستیاب ہیں. اوکے 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 اوکے, اپنی جو اچھا ٹیکنالوجی, وہی آپ کو کہتے ہیں کہ وہ جیسے نوکیا کے ساتھ ہوا کہ اب ٹیکنالوجی بدل گئی تو اس کے ساتھ نوکیا بھی بیٹھ گیا, ایسا ہی. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ شکیل صدیقی کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے آپ. شکیل صدیقی واز فلائنگ ہائی, اور ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, سیل فون, آئی ٹی, یہ سب چیزیں آتے ہیں, وہ جو ہے پی ٹی سی ایل کے اوپر ڈپینڈنس کم ہو جاتی ہے. اب شکیل صدیقی صاحب کا جو ٹیلی فون بزنس ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو کسی اسپتال میں پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا. اتنا سکسیس دیکھی ہوئی ہو اور اب اس کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے گا؟ اب انہوں نے دوبارہ سے ایک نئی جہت, سر اس کو بتائیے, وہی آپ جو بتا رہے تھے, آرو مطلب اگین another requirement of every person. سر جو آپ نے فرمایا حالات اس سے زیادہ سنگین تھے. اچھا وجہ یہ ہے کہ ٹیلی فون مہینے کے 2.25 کروڑ روپے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کیا کرتا ہے. اور جب کسی ایئر تھا سم ویئر بیفور 2002 میں شروع ہوا, پھر 12 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, 12 سے پہلے کی بات نہیں, 14 ایئرز اگو 2.25 کروڑ روپے پر 2.25 کروڑ روپے 2.25 کروڑ روپے پر منتھ ایڈورٹائزنگ ایکسپینس سے. تو جب کسی ایسے چلتے ہوئے بزنس کو آپ اچانک بریک لگائیں گے تو مارکیٹ میں آپ کو لوگوں سے لینا بھی ہوگا اور دینا بھی ہوگا. ایسا ہی ہے. اور جن لوگوں کے پیسے ہمیں دینے تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے میڈیا چینلز, بڑے اس وقت سب سے بڑا بدماش چینل, اور جن سے ہمیں لینے تھے پیسے پی ٹی سی ایل سے, وہ چلا گیا اتصالات کے پاس. اتصالات نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیے, وہ ہمیں کیوں دے گا؟ 12 کروڑ روپے آج بھی ہمیں ان سے لینے ہیں, آج بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جی ایسے حالات میں زیرو نہیں. تو آپ نے یہ بات بتا دینی تھی گورنمنٹ کو, جب وہ $3 بلین دینے تھے اس میں سے آپ کٹوا دیتے. خیال نہیں آیا آپ کو؟ چلیے پلیز. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کے مواقع تھے, اس وقت کا ایک موقع تھا جو ہم نے اس کو کیا. اور آج بھی میں جیسا کہتا ہوں کہ بے شمار مواقع ہیں, بکھرے ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے, اور پوچھیں ہم سے. اچھا سر دیکھیے, اب شکیل بھائی, اب تک کی بات تو بہرحال ہم نے اسٹیبلش بتانا چاہا اپنے جو بھی ہمارے ساتھ یوتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے, ساتھ کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ, کہ بھیا فرام نو بڈی وداؤٹ اینی ریسورسز, بندہ صرف اپنے دماغ کی اپج سے, اپنی تھاٹ پروسیس سے, اپنی محنت سے, اپنی انٹیلیجنس سے جو ہے اتنا بڑا بزنس کھڑا کر سکتا ہے. پھر وہ ڈاؤن فال ہو سکتی ہے, پھر دوبارہ سے نئی طریقے سے سوچ کے دوبارہ اس کو آج وہ اتنے اسکیل کے اوپر لے جا سکتا ہے کہ پورے کراچی کا کم و بیش 50% آبادی جو ہے ان کے لگائے ہوئے پودے سے یا ان کے پلانٹ سے جو ہے پانی پی رہے ہیں. تو ہم ایک سکسیسفل بزنس مین کے ساتھ بیٹھے ہیں, ٹھیک, یعنی کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بھیا یہ سکسیس حاصل ہونے میں کس دشواری کو فیس کرنا پڑا ہمیں؟ کچھ 2-4 جسٹ فار لرننگ تھوڑی سی بتائیے, کس طرح کی مشکلات آئی اور کیسے اوور کم کیا؟ عظیم بھائی دیکھیں, جب بھی ہم کسی سمت میں قدم بڑھاتے ہیں ہمارے سامنے ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, کہ ہم مواقعوں کو سامنے رکھیں یا حادثات کو کنسیڈر کریں. ایک سڑک کراس کرتے ہوئے یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی آئے گی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا,
لیکن ہم ہزاروں دفعہ سڑک کراس کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں میں سڑک کے اس پار چلا جاؤں گا. تو جب بھی زندگی میں انسان کوئی کام کرے تو اس کے پیش یہ بات نوٹس کیجیے گا جناب، اس کے پیش نظر مواقع ہونے چاہیے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم حادثات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس حادثات کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. ڈپریشن، انگزائٹی، جی کیا ہوگا نہیں ہوگا. ہم تو سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پیلے اسکول کے تو تیسری جماعت میں ایک نظم ہوا کرتی تھی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. وہ میں اس کو یاد کرا دی گئی تھی کہ جی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اٹھے اور کرنا شروع کر دیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ نے قدم تو اٹھائے نہیں، ٹھیک، اور آپ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ جی زندگی میں کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی چائنا آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا تو قوم آپ کی سی پیک کی وجہ سے کہیں اور چلی جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اقوام تو بہت دور کی بات ہے، افراد بھی اس طرح ترقی نہیں کرتے. چائنیز کو سڑکوں پر کھلونے بیچتے تھے اسی صدر میں، ٹھیک ہے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوم آج کہاں کھڑی ہوئی ہے. شکیل بھائی، اس میں ایک میموری آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. شارع فیصل پہ ایک ایڈ لگا ہوا تھا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی. ایک شخص جو کہ چائنیز اس کے فیچرز تھے، وہ ایک کارڈ کھینچ رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، ریڈ کلر کا کارڈ تھی، ریڈ کلر کا، اس بندے نے سوٹ پہنا ہوا تھا. وہ شارع فیصل پہ کہیں ادھر لگا ہوا تھا یا کالا پل سے نکل کے وہاں اس کے نزدیک. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھائی آپ چائنا کو اس طرح دکھاتے تھے. اس ایک زمانہ یہ بھی تھا. ایسا ہی ہے. آپ صدر میں دیکھیں ڈینٹسٹ کتنے سائڈ، وہ آج بھی اسی چائنیز ڈاکٹروں نام سے کلینک کھلے ہوئے ہیں لیاری جیسی جگہ پر. لیاری جیسی جگہ چلے جائیں تو وہ چائنیز ان کو کہیں اور جگہ نہیں ملی تو انہوں نے وہاں جا کے ڈینٹل کلینک کھولے، ایکوپنکچر کلینک غریب علاقوں میں. یہ وہ قوم ہے جو آج جس کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے. the richest nation of the world کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ہم جب کوئی اس طرح باندھ کمر کیا کرتا ہے. تو جناب چائنیز نے تو کمر کس لی، ہاں کمر کس لی. ہاں تو پھر دیکھ، اللہ تو سب کا ہے نا، وہ تو خالق سب کا ہے. تو جناب آپ کا فارمولا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس سے نہیں ڈرنا کہ کل کیا ہوگا. دماغ اللہ نے دیا ہوا تھا، ہمت اللہ نے دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ بھی یقین محکم آپ کا تھا. یہی آپ کو بھی چاہیے. ایک سکسیس اسٹوری آج آپ سے ملے ہیں شکیل صدیقی صاحب. ان سے آئندہ بھی ہم گائیڈنس لیتے رہیں گے. یہ ہمارے جو فاؤنڈرز کلب ہے ہمارا ہوم پاکستان، اس پوری ایکٹیویٹی میں انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت اچھی سروس جو یہ آلریڈی اس کے اوپر اپنا ایک کمانڈ رکھتے ہیں، تو وہ ہے آپ کے بہت ساری ایسے کام جب آپ کو کمپنی بنانے کے اندر اور سب سٹارٹ لینے میں بزنس کے بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر ماسٹر کر چکے. پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، نواز دیا انہیں، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں بھی 25-30 سال سے جانتا ہوں. تو جب نواز دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، تو انہوں نے بھی اپنی مٹھی کبھی بند نہیں رکھی. مطلب ان سے آپ کوئی بھی سروس مانگیں، کوئی بھی ان سے سپورٹ طلب کریں، تو کاروبار میں تو لین دین ہے نا، گیو اینڈ ٹیک ہے، لینا دینا ہے. یہ کہتے کیا چاہیے لے لو. آپ کہتے کتنے پیسے کریں، نہیں اٹس اوکے، فری. بٹ آف کورس nothing is free in this world, there is no free lunch. لیکن ان کی طرف سے چیز اتنی فری ہوتی ہے کہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا مطلب ہے. ٹھیک، تو اللہ ان کو کامیاب رکھے. اور ان کے جو خیالات آج ہم نے سنے، جس طریقے سے ہم نے لرن کیا ایک پرسنالٹی کو، آئندہ بھی ہم اپنے اس میں ملتے رہیں گے. ہی از our member of our founder members club. آپ کے ساتھ بھی بہت ساری جگہوں میں آپ کے سپورٹ پہ کھڑے ہوں گے. میں ان سے چاہوں گا کہ یہی باتیں یہ آپ سے کر لیں. سر جی بہت شکریہ عظیم بھائی. اور آپ نے جو بات کی لین دین اور دین لین کی، بس اسی میں ساری جو سارا راز اسی میں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ
ایک بات ہے آپ نے بڑی عمدگی سے بات سمجھا دی, لین دین اور دین لین. دیکھیے ہمارا دین بھی ہم کہتے ہیں کہ جی 5 بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, کلمہ طیبہ. تو کلمہ پڑھ لیا آپ دین میں داخل ہو گئے. نمازیں بہت مختصر سی ہیں, اگر آپ فرض نمازوں دیکھیں تو پورے دن کی 17 رکعت ہی ہیں. جی. روزے سال میں ایک دن, ایک مہینہ ہے آپ کے اوپر فرض ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے کہ پیسے ہوں گے اگر آپ دے پا رہے ہیں تو آپ دیں گے. حج کے لیے بھی سیم ہے, تو آپ بالکل فارغ ہیں. اچھا آپ پیسے لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو زکوٰۃ دیں گے, پیسے لیں گے تو حج کریں گے, لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ وہ دے گا تو کہے گا کہ اب زکوٰۃ دو, وہ دے گا تو پھر کہے گا کہ اب تم حج کرو. ٹھیک ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ نہیں, رسول اللہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کوئی صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, بولے تمہارے پاس کیا ہے, 10-12 کلو جاؤ ان کو بھی دے دو. آیا تھا لینے کے لیے, آپ نے اس کو دینے کام پہ لگا دیا. ٹھیک ہے, اور اگلے دن پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, بولے جی اب تو پیسے ہی پیسہ ہے, بڑی برکت ہو گئی ہے. بولے کیوں؟ وہ 10-12 کھجوریں تھیں وہ بانٹ دی میں نے. یہ ہے نظام دین لین کا. اگر اسی سسٹم کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں تو وہ دین لین ہے, وہ لین دین نہیں ہے. یہی بات میں نے پروگرام کی شروع میں کی تھی کہ جی آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں. کسی بھی کاروبار کو, نئے کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے ہم جب یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کیا لے سکتے ہیں, بس وہیں سے فیل ہو جاتے ہیں, پھر آپ فٹ نہیں ہوتے اس میں. بڑا عمدہ سبب کیا آپ نے, پورے آج کے پوڈ کاسٹ کو پوری بات سمجھا دی. دین لین دیکھیے مائکروسافٹ جیسی کمپنی, ٹھیک ہے, ہم لوگ ونڈوز استعمال کر رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں ہم اسے, اور ہمارے جیسے سینکڑوں ملک کچھ نہیں دے رہے ہیں, دینے پہ وہ لگا ہوا ہے. اس سے پہلے جب ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا, $10 ارب ہمارے پاس رہ گیا تھا کل قومی خزانہ. اس سن میں $19 ارب کا واٹس ایپ خرید کے مارک زکربرگ فیس بک کے مالک نے آپ کو دے دیا. آج تک آپ مفت میں استعمال کر رہے ہیں, اور اسی سال وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا تھا. 2nd نمبر پہ آ گیا تھا یہ بل گیٹس, اور پہلے نمبر پہ ہوئے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن دینے والے ہیں. دین لین. جناب آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے, یقین جانیے یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں, ہر چیز ہوا میں ہی موجود ہے, لیکن آج جس انداز سے شکیل صدیقی صاحب نے ہمیں یہ بات کنوے کی, یہ زندگی جو ہے نا یہ ڈپینڈ ہی دین لین پہ کر رہی ہے. تو جناب آپ کو کوئی بھی سوالات کرنے ہوں اپنے ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو سے متعلق, آپ کو خود آپ کو شامل ہونا ہو فاؤنڈرز کلب میں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ فاؤنڈر کی پوزیشن کوالیفائی کرتے ہیں اور آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو, ان بچوں کی کمپنیز میں جن کو ہم پورے, جیسے ہم نے پروسیجر بتایا کہ ہم لیگل سے اور فائنینشیل سے ان کو ویٹ کرا کے دیں گے آپ کو, پھر اس میں آپ اپنے کنسلٹنٹ جو بھی آپ کے لوگ ہوں, اس کے بعد پھر آپ جو بھی کو فاؤنڈرز کی ٹیم ہے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو آپ جب بھی آپ ان سے آپ ملنا چاہیں, ان کے پاس انویسٹمنٹ کر کے ان کی ایکویٹی کے اگینسٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, دیکھیے پاکستان میں اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, آپ بزنس میں ہیں, آپ جاب پہ ہیں, آپ ریٹائرڈ ہیں, اور اگر آپ کو ینگ ہینڈس چاہیے ود این امبریلا آف گرینڈ پاس یعنی بزنس بورڈ, اور ساتھ میں ایسوسیشن آف مینٹورز کلب جس کے اندر پروفیشنلز ہیں, وہ ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے سمجھا کے چل رہے ہیں. تو ہم نے ایک پروفیشنل فیملی نیٹ ورک, ایک پروفیشنل فیملی بزنس نیٹ ورک کریٹ کر دیا ہے. ہم چاہیں گے وہ بچے, وہ ینگسٹرز, وہ لوگ جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہ بزنس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. آپ کے پاس جو نمبرز ہیں, فون نمبرز ہیں, جو ہمارے دیگر کانٹیکٹس آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں, آپ ان کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو پروفیشنلز ہیں, جو کسی بھی کمپنی, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہمارے مینٹرز کلب کے ممبر بن سکتے ہیں, اینڈ سیم ود دا فاؤنڈرز. تو انشاءاللہ ہم آپ کے سے ملواتے رہیں گے اچھے پاکستان کے بزنس مین کو. اور جو لوگ میرے پوڈ کاسٹ میں آنا چاہتے ہیں, دے کین آلسو کانٹیکٹ می. وہ بزنس مین جو سمجھتے ہیں کہ انہیں آ کے اپنے آپ کو, اپنی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہیں, وہ بھی پلیز ہم سے کانٹیکٹ کریں, تاکہ ہم انہیں اپنے پاس بلائیں, ان سے بات کریں, اور ان کی ڈائریکٹ آفرز جو ہیں ہم اپنے ویورز کو اور ینگسٹرز کو جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان تک پہنچا سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.